نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، صبح کی پہلی کرن جب زمین پر پڑتی ہے تو قدرت کے بے شمار راز بھی انسان کے سامنے بکھر جاتے ہیں۔ دن کا آغاز اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز فجر سے ہو تو یہ پورا دن نور، برکت، کامیابی اور راحت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک خاص سورت پڑھ لی جائے تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور ہی نور برستا ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا حسین بیان ہے۔ ایسی بابرکت گھڑی میں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ نماز فجر کی سنتیں ویسے ہی بہت فضیلت والی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ اب تصور کریں ان دونوں رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانے کی کنجی ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے۔ یہ صورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلند عطا کرتی ہے۔ اس کی صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان پر اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بندے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور ایسی کب اور کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی بہت سی پیاری صورت ہے، جسے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اگر پڑھا جائے تو آسمان سے زمین تک نور ہی نور برسے گا، قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جائیں گے۔ یہ صورت عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے، بلکہ اس شخص کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور غیب سے اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس بابرکت اور پیاری صورت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بابرکت صورت کے بارے میں بتائیں گے۔ اب آپ نے فرمایا اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوح کرتا رہا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا تھا۔ اسی نے گھروں میں رہائش رکھی اور اس پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی اور وہ آیت کی ہیں سورہ کاف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات جن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 یا 47 تک آیات، وہ سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی نے پوچھا کفر کی ابتدا کس نے اور پہلے کہاں ہوئی؟ فرمایا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی بولا نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوح کیا تھا۔ اس شامی نے کہا کشتی نوح کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و دانش کی مداح سرائی کرنے لگا۔ اس طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے، ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا، اے حضرت بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے شخص جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھسے ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک شخص اٹھا اور بولا وہی سوال پوچھا، اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اور مسکرایا، اے شخص جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں اور جو جانور دانہ کھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے سائل کا سوال مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل تو ایک شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا، اے علی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ علی کون سا مختلف جواب دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص سن لو، وہ جانور اپنی خوراک مدد سے چباتے ہیں، وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ جانور اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا،
میں علی ابن ابی طالب ہوں اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا ہے. مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اب آپ کو اس مبارک سورہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جی، اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے. جو بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو گھر پر ہی نور ہی نور برستا ہے. قیامت کے خزانے بارش کی طرح اس گھر پر برستے ہیں. اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. ناظرین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے، جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے ہاں عزت و احترام والا بنانا چاہتا ہے، جو شخص فرشتوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب و احترام فرشتے بھی کریں. الغرض کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی قسم کی مصیبت ختم نہ ہوتی ہو، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور روزی میں برکت ہو اور نہ ہی دولت میں برکت، دن بدن غربت ہی غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، غربت اور تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو ایسا شخص قرآن کریم کی یہ ایک سورت نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ کر دیکھ لے. انشاءاللہ اس کی جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی. اس کی جو بھی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا. اس شخص کی ہر مشکل جڑ سے ختم کر دی جائے گی. ناظرین کرام، جان لیجئے قرآن کریم کی یہ بارکت سورت مبارکہ آپ نے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے. جان لیجئے یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت میں کیا گیا ہر عمل، ہر دعا، ہر ذکر قبولیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہی وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب دل کی باتیں، دل کی مرادیں رب تعالیٰ تک پہنچتی ہیں. یہی وقت بڑا بابرکت والا ہے. جو بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کو سلام کرتے ہیں، شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جان لیجیے کہ ایسی صورت میں مبارکہ جو نہ صرف زمین پر روشنی بکھیرتی ہے بلکہ عرش الہی پر بھی نور لے جاتی ہے. یہ وہ کلام ہے جسے فرشتے بار بار پڑھتے ہیں. یہ وہ بابرکت کلام ہے جسے کوئی بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ کلام یعنی یہ بابرکت سورہ پڑھ لیتا ہے تو عرش والے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرا خاص کلام خاص صوت میں پڑھ رہا ہے، تو بھی اس پر خاص رحمت فرما. جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کی بات کی ہے، توحید کو بیان کیا ہے، میرے سوا کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو میں بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا. ناظرین اکرام، یہ سورت تو قرآن کی کریم کی مختصر سی صورت لیکن اس کے کمالات و اثرات بے حد زیادہ ہیں. یہ ایسی مبارکہ صورت ہے جس کو اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 100 آیتوں کو پورا فرماتا ہے. سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اس صورت کو پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برستا ہے. اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور اس خزانے اس گھر پر نچھاور ہوتے ہیں. بس آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے انشاءاللہ. ناظرین کرام، جان لیجئے یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے. ناظرین کرام، یہ بہت ہی برکتوں و فضیلوں والی صورت ہے. اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ حدیث موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایسے کسی کو اس کی طاقت کا اندازہ ہے وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن، قل هو اللہ احد قرآن کی تہائی حصے کے برابر ہے. اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں، سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب. آپ نے یہ سورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہے. جیسے ہی آپ نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور، اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح سے یا اللہ، یا غنی، یا نور کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر نماز فجر کے 2 فرض ادا کر لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس بابرکت صورت کے واسطے سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تنگ دستیاں ہوں گی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو فوراً بدل دے گا۔ آپ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بارشیں ہوں گی، زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا، اور اس صورت کی برکت سے آپ کو بے تحاشا رزق ملے گا۔ غربت، تنگ دستی ساری دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔